5, 6, 7। 24वां पारा है सूरह मोमिन है। 24वां पारा है सूरह मोमिन है। आयत नंबर है जी इसकी 53, 5-3। आयत नंबर है 53, 5-3। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار
النهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اب جی ترجمہ دیکھیے جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا. ہدی وذکریٰ لأولی الألباب ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق پس صبر کیجئے بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک اور اپنے خلاف اولا کی بخشش مانگتے رہیے. وسبح بحمد ربک اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے. بالعشی والابکار صبح اور شام. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑے کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی ان کے سینوں میں تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں. فاستعذ باللہ پس اللہ تعالی کی پناہ مانگیے. انہ هو السمیع البصیر بلا شبہ وہی ہے ہر وقت سننے والا اور ہر ایک کو دیکھنے والا. لخلق السماوات والارض یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس انسانیت کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے. وما يستوي الأعمى والبصير، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. وَلَلْمُسِیء، اور نہ ہی وہ جو برائی کرنے والے ہیں. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، تھوڑی ہی تم نصیحت لیتے ہو. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بلا شبہ وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں. سيدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم انہیں جنت میں ذلیل کر کے داخل کریں گے. اللہ الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار، اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں تم آرام کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے والا بنایا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالی یقیناً لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت قدردان نہیں ہے، ناشکری ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تعالی تمہارا پروردگار، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، او اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی عز و جل کی بابرکت کلام سے 24ویں پارے میں سے سورہ حامیم مومن کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 62 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا سادہ سے الفاظ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ جو درس میں شریک ہونے والے لوگ ہیں انہیں قرآن سے معرفت ہو جائے، پہچان ہو جائے، اور انہیں آیات کا ترجمہ آ جائے، اور پھر اس پہ غور و فکر کریں کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں اور رب کا حکم کیا ہے۔ پروردگار نے ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ایک ہے رجال اللہ اور ایک ہے کتاب اللہ۔ ایک تو اللہ تعالی نے چنے ہیں کامل مرد جنہیں انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں، اور دوسری چیز رب نے چنی ہے کتابیں، وحی، جیسے پہلوں کے پاس تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحائف ابراہیم آئے، اور اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید آ چکا ہے۔ جب نیا آئین، قانون آ جائے اور ہو بھی ابدی اور ہو بھی دائمی، اب جو پرانا قانون ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں،
اگر کوئی اسے چلائے تو وہ ملکی قوانین کے تحت بھی غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لے، وقتاً فوقتاً ہماری کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے۔ پہلے ہمارے 1 روپے کا نوٹ، 2 روپے کے نوٹ، چوانی، ٹھیانی، تیلا، یہ سارے چلتے تھے۔ پھر 100 کا نوٹ اب چھوٹا ہو گیا ہے۔ پہلے جس نے جیب سے نکالا ہے اسے پتا ہے چنگا ہاتھ جنا لمبا 100 کا نوٹ سی۔ 50 کا نوٹ بھی بڑا تھا۔ حکومت نے کہا فلانی تاریخ سے یہ بند ہے، جو ہے بینک میں جمع کروا دو۔ اب اس تاریخ کے بعد اس نوٹ کی ویلیو، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ یہی صحیح ہے نا، کہ جب وہ ایک لاسٹ ڈیٹ آ گئی اس وقت وہ بند ہو گیا۔ اب وہی 100 کا نوٹ لے کے، 500 کا نوٹ پرانا لے کے، 50 کا نوٹ لے کے بندہ دکان پہ جاتا ہے، کہتا ہے نوٹ اصلی ہے یا نہیں۔ وہ دیکھ کے اس کی تار شار کہتا ہے اصلی ہے۔ کہتا ہے اس کے اوپر مہر ہے کہ نہیں حکومت پاکستان کی؟ کہتا ہے۔ اس کے اوپر بابا جی کی فوٹو ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے وہ بھی ہے۔ کہتا ہے اس کو مشین سے گزار، اصلی کے نقلی؟ وہ کہتا ہے یہ بھی اصل ہے۔ نوٹ، کاغذ، مہر، سب کچھ اصل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اصل ہے تو میں تم سے کوئی کتابیں تو نہیں نہ پڑھنے آیا، اسے رکھ اور چاول چینی دے۔ وہ کہتا ہے اینو چوک جا۔ اب دونوں کی بحث و تکرار چل رہی ہے۔ وہ کہندا ہے تو پاگل ہے، تو وہ کہندا ہے تو پاگل ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ کہہ رہا ہے بالکل اصلی ہے، بات بھی یہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے، اصلی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں لینا۔ اب درمیان میں چیز کیا نکلی کہ میں نے اس لیے نہیں لینا، حکومت نے اعلان کر دیا ہے اس تاریخ کے بعد اس نوٹ کی ویلیو ختم ہو گئی۔ اب جہاں بھی تم چلاؤ تو یہ جال سازی ہوگی، 2 نمبری ہوگی، یہ نوٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بے عینی ہی یوں سمجھ لیجئے یہ تو گورنمنٹ پاکستان ہے نا، تو اس نے اعلان کیا، تو جو پوری کائنات کی گورنمنٹ ہے اس نے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ اس گورنمنٹ کا اعلان ہے۔ اب دین تمہارے لیے کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کی انسانیت کے لیے کوئی ہدایت والی کتاب، کوئی قانون ہے تو وہ کون سا؟ کون سا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے نا، 11واں پارہ خود دیکھ لو جا کے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔
وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. وہدن، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے. ورحمت للمومنین، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. معلوم ہو گیا قیامت تک کے لیے ہدایت اور رحمت اور انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اس کتاب کو کیا کریں؟ فالو کریں، اس آئین کو فالو کریں. اب اس آئین کی موجودگی میں پچھلے آئین کی ضرورت ہے؟ اب تورات منسوخ، اب انجیل منسوخ، اب زبور منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ جدید ایڈیشن نئی ترامیم کے ساتھ قیامت تک کے لیے کون سا آ چکا ہے؟ قرآن مجید. اس لیے سمجھ لیجئے بعض بندے نا علم کے چکروں میں کہ جی میں علم بڑا رکھتا ہوں، تورات لے کے اس کی پتہ نہیں کتنی کتنی قسمیں، انجیل کی برناباس بھی اور باقی بھی کتنی کتنی اس کی قسمیں، لوکا، متی، باقی اور قسمیں ہیں. وہ اب لے کے مطالعے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انجیل میں فلاں لکھا فلاں لکھا. یاد رکھو نبی کی محفل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے کچھ الفاظ لے کے پڑھے تھے، صحیح حدیث میں آتا ہے. اور وہ تورات آج کے اعتبار سے بہتر ہی ہو گئی نا، 14 صدیاں پہلے کی ہے، کچھ بہتر ہی ہوگی. وہ الفاظ لے کے یوں پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بھر گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور عمر فاروق کو خبردار کیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے. جو ہی نظر پڑی تو آپ کا چہرہ تو سرخ. صحابہ کہتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا نا اس وقت آپ کے چہرے کی حالت یہ ہو جاتی کہ جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہے، اس طرح غصے میں حالت ہو جاتی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا فوراً یہ الفاظ پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ تعالی کو رب مان کے راضی، اسلام کو دین مان کے راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی. یہ بار بار الفاظ کہے نا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے آثار دور ہوئے اور آپ نے فرمایا عمر سن، تو میری موجودگی میں تورات پڑھ رہا ہے نا، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ خود زندہ ہوتے، میری محفل میں آ کے بیٹھتے موسیٰ. وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں نا، اپنی طبی زندگی پوری کر چکے ہیں، اب موسیٰ اس دنیا میں نہیں ہے. اگر ہوتے نا لو کان موسیٰ حیا، اگر زندہ ہوتے، لما وسع لہ الا اتباعی، تو ان کے پاس بھی کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ مجھے ہی فالو کرتے، وہ میری ہی اتباع کرتے، یعنی قرآن پڑھتے پڑھاتے، تورات کو نہ پڑھتے. جب صاحب تورات کو اجازت نہیں میری موجودگی میں تو عمر تم کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو سمجھ آ گئی بات. قرآن کی موجودگی میں کوئی کتاب کسی اور کی بھی یا پرانا ایڈیشن تورات و انجیل وہ نہیں چل سکتے. یہ میں اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں نا
نیا دور ہے تو نئے دور کے نئے انداز ہیں، اور میڈیا وہ لگا ہوا ہے، وہ تو کفار کا ایجنڈا نئی نسل پہ لا رہا ہے۔ وہ نئی نسل کو تعلیم کے عنوان سے یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، آپ کے ذہن میں وسعت ہونی چاہیے، تو آپ وسعت کی وجہ سے گرنتھ بھی پڑھیں، ہیں ہندوؤں کی وید بھی پڑھیں، بڑی وسعت ہونی چاہیے آپ کے اندر، اور پھر آپ تورات و انجیل بھی پڑھیں۔ آپ کا جواب ہونا چاہیے الحمدللہ ہمیں قرآن کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت ہے۔ اور جدے کول کچھ نہ ہووے نا او کسے کول شے لوے تے چنگا لگدا ہے، تے جدے کول کچھ ہووے، اکھاں ہے نے کوئی نہیں ہے نے تے ہے نے تے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہن بندہ لنگھ دیا انہوں کہے جی دل کر دے تینوں میں اپنی اکھ نہ کٹ دیا، تے بندہ کہے لیا، وہ کتھے لانی سو؟ متھے تے لانی ہے، سر تے لانی ہے؟ او بھائی دو ہیں تو صحیح نا۔ اس لیے نئی نسل فوراً شکار ہو جاتی ہے اس کا، وہ کہتے ہیں جی مرزا دجال ہے نا، ایک اول دجال تھا، ایک ثانی دجال آیا ہوا ہے، تو جو پہلا دجال تھا نا مرزا دجال پہلا، اب اس کے ماننے والے پیروکار پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک واری لٹریچر پڑھو تے صحیح نا نہ ہوئیو ساڈے ال، ایک واری لٹریچر پڑھو تے صحیح نا، مرزا صاحب کہندے کی نے؟ او ساڈے کہندے نے نہیں نہیں پڑھو تے کوئی حرج نہیں، نالج ہونا چاہیے۔ ہن بندہ کہے بھائی نالی چ پیا گند تے ایک واری ذرا چکھو تے صحیح نا ذائقہ کی ہے، تے بندہ کہندا کوئی نہیں گل بندے نو دل وچ بڑی وسعت ہونی چاہیے، چمچا بھاری لو وچ۔ او بھائی قرآن کے خلاف جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ گند ہے نا، گند میں سے کیا بھرو گے؟ اب وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ مرزے کا دجال کا لٹریچر پڑھو، کتابیں پڑھو، تو تم سمجھ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کے راضی ہیں، ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کانا ہے، کوئی انا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی دماغ خراب ہے کسی کا، ہمیں نہیں ضرورت ہے۔ ہمیں تو رب نے وہ ہیرا دیا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا آئے گا۔ ہمیں تو رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہیرا دیا ہے۔ اب ناقدر لوگ ہی ہوں گے جو آپ کی قدر نہ کریں۔ اور پھر آپ کون سی کتاب دے کے گئے؟ کون سی؟ اس کے بعد کوئی لٹریچر دیکھنا ہے؟ ہاں، علامہ اقبال رحمہ اللہ سارا لٹریچر پڑھ کے آئے تھے، جرمن کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، سارا لٹریچر پڑھا تھا، فارسی اردو عربی سب دیکھا تھا۔ تے آخر علامہ اقبال آ کے ڈگیے کے دیتے نے قرآن دیتے۔ لٹریچر پڑھ کے رونا شونا کو نہیں سی آندا، بلکہ اندر اور کچھ چیز آندی سی کہ میں انج کر دیں گا تو انج کر دیں گا۔ آخر علامہ اقبال نو جڑی شے نے ڈھیر کر دتیا سی نا، وہ قرآن مجید سی۔ پڑھ دے سن علامہ اقبال رحمہ اللہ تے رونا شروع کر دیندے سن۔ اور ایک قرآن دی موجودگی کسے ہو لٹریچر دی لوڑ نہیں، اینو گنڈ پا لو اپنے اندر۔ اے نہیں جیڑا مرضی کوئی کتاب دیندا ہے لو پڑھو ہاں ذرا، اے پڑھو ہاں ذرا، تسی بن کے وڈے جی میں پڑھن لگیا۔ او میاں نہیں، منو یا توانو کوئی بندہ آ کے کہے اے لے ہاں سونا ذرا، اے ویک اصلی ہے کہ نکلی، کی کرو گے؟
ਲਾਲਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੋ ਤੇ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਇੰਜ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖੋਟ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਲੇਟ ਵਲਾਟ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾ ਲੈ जाएगा। यानी फन की पहचान उस बंदे को होती है जो फन वाला होता है। आलिमे दीन को पता होता है ये बंदा किस रंग में बात कर रहा है और ये लिटरेचर किस किस्म का है। हर बंदे को जरूरत नहीं होती हाथ मारने की, अगर हाथ मारे तो गुमराहियों की दलदल में उतर जाएगा। मेरा और आपका दिल ये करता है ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਹੈ? ਗਰਮੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਰਾਕੀ? ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਟ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੈਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੰਡਕ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਲਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇਵਾਂ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਮਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੀ, हर बंदा कोशिश ना करे कि मैं ही मुहक्किकुल असर बन जा ते मनु ही सारा कुछ नॉलेज आ जाए। नहीं, कोई चीज भी लैनी है ते पहलू उन्होंने की करना है? सीखना है। मोटरसाइकिल भी लेना है तो उन्होंने पहलू, साइकिल भी लैनी है तो पहलू। ते जे बेउस्तादे हो के मोटरसाइकिल चलाया जे तो फिर कंधा लोगों दी हटा दोगे ते अपनी लत्तां बावां भी तरोड़ दोगे। ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿੱਥੇ ਕਲਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ। ਜੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਨ ਲਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕੈਨਿਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपनी मर्जी तो नहीं ना करनी, जो दिल आया वो मर्जी कर लई। ये गल ध्यान नाल दिलो दिमाग च उतार लेनी है कि कुरान मजीद हिदायत वाली किताब है ते अल्लाह ताला ने इस हिदायत वास्ते नबी भी भेजे ने। हुण नबियां तो बाद अल्लाह ने उलमाए हक दी जिम्मेदारी लाई है कि वो इस कुरान नूं लोकां तक पहुंचाण। सूरत सुन रहे हो हामी मोमिन, इब्तिदा में सूरत का दावा सुना। कितने उन्वान सुने? 5 के साथ। क्यों जी? उस्ताद दा काम होंदा है ना शागिर्द दा इम्तिहान लेना। मैं ते इन्ने दिन लगा रहा, मेरा ते गला भी हुण गड़बड़ होण लगे है, गले विचों भी खून आंदा फिरदा है। ते लग्या मैं ते इन्ना जोर पिया देना अल्लाह दी रजा वास्ते ते चाहना आई कि तुसी भी सिखो ना। इब्तिदाई किन्ने उनवान सन? 4 उनवान सन। किन्ने सन? 4 उनवान सन। पहला उनवान सी ए जिहड़ा खत आया है ना, किदी तरफों है? अल्लाह दी तरफों। तनजीलुल किताब,
یہ جڑی کتاب آئی ہے، خط آیا ہے، میسج آیا ہے اس شہنشاہ دی طرفوں ہے، جیڑا بندہ قبول کرے گا نا اس نو، او مالک انہوں معاف کر دے گا، غافر الذنب وقابل التوب۔ تے جیڑا کرے گا مستی تے او دے واسطے کی ہے شدید العقاب ذی الطول۔ سمجھ آ گئی؟ اے پہلا آیا سی عنوان۔ دوسرا عنوان آیا سی جیڑے لوگ اللہ دی آیات چ کردے نے مقابلہ بازی، میں نو نہیں مندا جی، میں اس آیت نو نہیں مندا، میں اس قرآن نو ہی نہیں مندا، میں اس ترجمے نو ہی نہیں مندا، میں فلانے نو نہیں مندا، تے قرآن دی آیت پیش کیتی جاندی جھگڑے پا کے بہ رہندے نے۔ فرمایا او سن لین، او میرے تو ڈاڈے نہیں نے، میں جے قوم نو تے عاد تے سمود نو تباہ و برباد کر دیتے ہیں تے میں انہاں نو بھی کی کراں گا، تباہ و برباد کر دیاں گا۔ اے دوسرا عنوان آیا ہے۔ تیسرا عنوان آیا ہے جیڑے لوگ اس شہنشاہ دے حکم نو من لیندے نے نا، او نوستے فرشتے رب کو کی کر دے رہے، دعاواں شروع کر دیندے نے، معافیاں منگن لگ پیندے نے، انہاں دی اولاداں تے انہاں دے خانداناں نو جنت چ داخل کرن دی سفارشاں کرن لگ پیندے نے۔ اے عنوان آیا پنجواں کے دسواں؟ ہیں جی، اے تیسرا عنوان آیا۔ تے چوتھا عنوان آیا ہے کہ جنہاں نے شہنشاہ دا حکم رد کیتے ہے نا، انہاں دا پھر قیامت والے دیہاڑے منظر انج ہی ہوے گا، وہ معافیاں منگدے ہون گے سانو کسے طریقے تو اتھو کڈو جہنم تو خلاصی سانو لبے، لیکن انہاں نو جواب یہی دتا جائے گا دنیا تے تسی کیتیاں نے میرے حکم دیاں خلاف ورزیاں، لہذا سزا کی کرو، بھگتو۔ یہ چار عنوان آئے نے۔ تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ سنا تھا تفصیلی، کیا اس کا عنوان تھا جی؟ ہاں جی، کیا تھا جی؟ رجل مومن کس میں سے تھا؟ آل فرعون میں سے۔ میں یہ دوہرا رہا ہوں، کل کو حامیم مومن پڑھو نا تمہیں مشکل نہ آئے، تمہیں فوراً سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھیں۔ تو وہ رجل مومن کا تذکرہ آیا، اس نے ایسا بہترین کردار ادا کیا کہ فرعون کے دربار میں توحید کا بیان بھی سنایا اور قوم کو بتایا کہ یہ خیر خواہ نہیں، خیر خواہ کون ہے؟ موسیٰ ہے۔ موسیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور یہ تمہیں بلاتا ہے جہنم کی طرف۔ قوم سے بڑی درد والی اپیلیں اس نے کی تھیں، قوم نہیں مانی، فرعون نہیں مانا۔ اللہ نے اسے تو بچا لیا، موسیٰ کو بھی بچا لیا، اور باقیوں کو کیا کر دیا جی؟ غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یہ بیان تم نے سن لیا ہوا ہے۔ آج ہے جی جو پڑھا ہے اس میں ایک دعویٰ موجود ہے، 3 مرتبہ سورت کا دعویٰ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے اوپر ایک دلیل نقلی، ایک وحی اور 2 دلائل عقلیہ ہیں اس کے اوپر۔ اب جو 3 بار آیا ہے نا، سب سے پہلے
الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت خیر الراحمین یا رحیم ارحمنا اللہم اقض حاجاتنا کلها اللہم ادفع بلیاتنا کلها اللہم انت شافی اشفنا اشف مرضانا مرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انصر مظلومین فی فلسطین وفی کل العالم اللہم انصرهم نصرا معزرا اللہم ایدهم تأییدا کاملا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.